بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الرائے یہ دو مکاتب فکر تابعین تبع تابعین کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا موقف اور ہر ایک کے دلائل، یہ آج کے سبق کا موضوع ہے۔ اصحاب الحدیث ان حضرات کو کہا جاتا ہے جن کا موقف یہ ہے کہ صرف جو مسائل ہمارے دور میں پیش آئیں تو صرف انہی مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرنا چاہیے، اور احادیث اور قرآن و سنت ہی کے اندر منحصر رہنا چاہیے۔ اجتہاد اور استنباط کی جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو وہیں پہ کرنا چاہیے، ورنہ قرآن و سنت کے ظاہر کو لینا چاہیے۔ ان کو محدثین بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا موقف ہے اہل الرائے کا۔ اہل الرائے بظاہر تو اہل الرائے کا لفظ ہمیں ایک طعنہ لگتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو طعنہ سمجھتے ہیں کہ اہل الرائے کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف رائے اور استنباط اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اہل الرائے کے بارے میں اگر آپ تحقیق کریں تو بڑے بڑے جو کبار اہل علم ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، جو معتدل اہل علم ہیں انہوں نے یہ اس بات کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے کہ اہل الرائے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صرف اپنے رائے کو مقدم کرتے ہوں اور صرف رائے سے کام لیتے ہوں، بلکہ اہل الرائے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں مہارت کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور استنباط کا جو ملکہ ہے اس کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ جو مسائل پیش آتے ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو بھی حل کرتے ہیں، جیسے کہ اہل الحدیث بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مسائل جو پیش نہیں آئے، جو مسائل پیش نہیں آئے بلکہ بعد میں پیش آ سکتے ہیں، ان پر بھی وہ غور و خوض کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ، قرآن و سنت میں تو مہارت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اجتہاد استنباط سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہے، دو بنیادی خصوصیات ہیں اہل الرائے کی۔ ایک تو یہ کہ اہل الرائے کو قرآن و سنت میں بھی بھرپور مہارت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اجتہاد اور استنباط کا ملکہ بھی کامل طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اہل الرائے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے، اور ساتھ میں جو مسائل پیش نہیں آ رہے ان پر بھی غور و خوض کیا جائے۔ اچھا، اب جو اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، اور اصحاب الرائے ان کے کیا دلائل ہیں۔ اصحاب الحدیث کے دلائل کی ایک فہرست ہے، قرآن کریم سے بھی ان کے پاس دلائل ہیں، احادیث مرفوعہ سے، احادیث موقوفہ سے، آثار تابعین تبع تابعین سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوال نہ کرو جو فضول ہوں، اور اگر ان کا جواب تمہیں دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ ایسے سوالات کیوں کرتے ہو کہ جو ابھی تک جو فضول ہیں یا جو ابھی تک پیش آئے نہیں، ایسے سوالات نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو باتیں پیش آئی نہیں ہیں تو کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے فضول ہی ہیں، جو چیز ابھی تک پیش آئی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کے بارے میں پوچھیں، وہ فضول سوال ہو گیا، لہذا اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، نہ سوال کرنا چاہیے، نہ اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک فضول ہے کہ لایانی سوال ہے، اور اس لہذا اس کا جواب بھی لایانی ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث اس کا جو مفہوم ہے یہ دو صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یہ حدیث ایک تو مرسلن منقول ہے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے مرسلن منقول ہے، اور دوسری جو ہے وہب بن عمر جمحی سے منقول ہے، اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ لا تستعجلوا بالبلیۃ قبل نزولها، اور دوسری حدیث میں آتا ہے لا تعجلوا بالبلیۃ قبل نزولها، کہ ایک مسئلہ جو ابھی پیش آیا نہیں ہے اس سے پہلے جلد بازی نہ کرو، اس کو حل کرنے کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم فرقوں میں اور ادھر ادھر
باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے میرے بات پہ عمل کیا، یعنی کہ جب مسئلہ پیش آئے اسی وقت تم نے حل کیا، اس حالت میں تم رہے، تو انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا اور اچھی بات کہنے کا اور درست موقف پہ رہنے کا تمہیں توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر تم نے پہلے سے مسئلوں کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا تو جو ہے تمہارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر تم بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے جو ان احادیث کا، جو یہ دارمی کی بھی حدیث ہے اور بہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ تو مرفوع حدیثیں ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین سے بھی اس حوالے سے آثار منقول ہیں۔ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا یہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پیش تو نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ لا تسأل عما لم یکن، جو چیز پیش نہیں آئی اس کے بارے میں سوال نہ کرو، نہ پوچھا کرو، اس لیے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ، اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ جو ہے اس شخص پر لعنت کیا کرتے تھے جو وہ ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو پیش نہیں آیا۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ پہلے پوچھتے کیا یہ پیش آیا ہے؟ اگر وہ لوگ کہتے کہ ہاں پیش آیا ہے تو پھر تو اپنی رائے ظاہر کرتے، فرماتے اس کے بارے میں رائے دیتے، جواب بتاتے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں یہ مسئلہ پیش آیا ہی نہیں ہے تو فرمایا کرتے کہ ذروہ حتی یکون، جب اس کو چھوڑو، ابھی اس پر بحث نہ کرو، جب پیش آئے گا اس وقت دیکھیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حل کان ھذا بعد، کیا یہ مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ دعونا حتی تکون فاذا كانت تجشمناها لكم، کہ ابھی چھوڑو، اس معاملے کو چھوڑو، جب یہ پیش آ جائے گا تو ہم اس وقت اس پر محنت کریں گے، اس وقت اس کو دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور ممبر پر فرمایا کہ احرج باللہ علی رجل سأل عما لم یکن فإن اللہ قد بین ما هو کائن، کہ میں اس آدمی کو تنگی میں مبتلا کر دوں گا اور اس پر سختی کروں گا جو ایسے چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جو ابھی تک پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک چیز کے بارے میں کوئی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کیا اکان بعد، کیا یہ مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اجمنا حتی یکون فاذا کان اجتہدنا لک رأینا، کہ ہمیں راحت میں رکھو، جب تک یہ پیش آیا نہیں ہمیں راحت میں رکھو، ہمیں آرام میں رکھو، جب یہ پیش آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا موقف ہے، جو صحابہ کرام کی کچھ آثار ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ابی بن کعب، یہ سارے حضرات، ان کے آثار ہم نے آپ کو بتائے۔ یہ ان کے دلائل اصحاب الحدیث کے۔ فقہا اور اصحاب الرائے ان کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی باتیں، آپ کے دلائل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سی ایسی بھی احادیث ملتی ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آیا نہ ہو لیکن پیش آ سکتا ہو، تو اس کے بارے میں پہلے سے غور و فکر کرنا درست ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور مشہور حدیث ہے مشکات کے اندر، تمام کتابوں میں، رافع بن خدیج سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں کل دشمن سے جنگ کرنے جانا ہے اور ہمارے پاس نہ کوئی چھری ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکیں، تو کیا ہم بانس سے ذبح کر سکتے ہیں؟ ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ چھری وغیرہ نہیں ہوگی، تو کیا ہم بانس سے، جو تیز دھار بانس ہوتا ہے، اس سے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر وہ چیز ما انہر الدم وذکرت علیہ اسم اللہ فکل ما خلا السن والظفر، کہ ہر وہ چیز جو خون بہا دے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھایا، ذبح کیا ہو، تو وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ تو دیکھیں، رافع ابن خدیج ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ابھی تک پیش آیا نہیں ہے، بلکہ پیش آنے کی توقع ہے کہ کل اگر ہم گئے باہر سفر میں اور ایسا کوئی موقع پیش آ گیا تو اس کے بارے میں پہلے سے پوچھا جا رہا ہے، جو پیش آیا نہیں لیکن پیش آ سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ جو پیش آ سکتا ہو بعد میں، مستقبل میں، لیکن ابھی پیش نہ آیا ہو، اس کے بارے میں پوچھنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوال کرنا بھی درست ہے اور جواب دینا بھی اس کا درست ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر
آپ کے جانے کے بعد اگر ہمارے ایسے امیر ہوں، ایسے حاکم ہوں جو ہم سے اپنے حقوق مانگیں لیکن ہمارے حق ادا نہ کریں، اپنے فرائض ادا نہ کریں اور لیکن ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں کہ ہمارے حقوق دو، ہماری اطاعت کرو، لیکن ہمارے جو کام ہے وہ نہ کریں، ہمارے لیے روڈ نہ بنائیں، سڑکیں نہ بنائیں، ہمارے روزگار کا انتظام نہ کریں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر لم يحدث بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جو ابھی تک پیش نہیں آیا؟ تو جو سائل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، میں سوال نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے تو یہ مسئلہ پوچھنا ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں، سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، اگر ہمارے کوئی ایسے حاکم بن جائیں کہ جو صرف اپنے فرائض سے کوتاہی برتیں اور صرف اپنے حقوق کی بات کریں کہ ہماری اطاعت کرو، ہماری بات مانو، لیکن ہمارے فرائض سے کوتاہی برتیں، تو کیا ہم ان سے قتال کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ان پر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، علیکم ما حملتم وعلیہم ما حملوا، تمہارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا جو فرض بنتا ہے تم اس فرض کو نبھاؤ، یعنی تم اپنے امیروں کے، اپنے حکمرانوں کے حقوق کا خیال رکھو، وعلیہم ما حملوا، اور ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری کریں، اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں اور عوام کے اور اپنے رعایا کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، نہیں تو ان کا گربان پکڑا جائے گا اور ان کی پوچھ ہوگی۔ تو دیکھیں ان صحابی نے ایک بعد کے زمانے کی بات پوچھی، ایک مستقبل کے بارے میں بات پوچھی جو پیش نہیں آئی تھی لیکن پیش آ سکتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا سوال جو بعد میں پیش آ سکتا ہو تو وہ سوال کرنا بھی درست ہے اور اس کا جواب دینا بھی درست ہے۔ یہ تو صرف 2 دلائل ہیں، لیکن اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اور بہت سے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جس میں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بہت سے مسائل ذکر کیے کہ صحابہ کرام نے بھی جواب دیے جو پیش نہیں آیا تھا لیکن جواب دیے۔ تو یہ فقہا کے دلائل ہیں اور ایک طرف اہل الحدیث کے دلائل ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں ہی کے مضبوط دلائل ہیں، اور کیونکہ ہم احناف ہیں، ہم مقلدین ہیں اور ہمارا تعلق بھی اس طبقے سے ہے جو فقہا اور اہل الرائے کا طبقہ کہلاتا ہے، جو قرآن و سنت میں مہارت کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور استنباط بھی کرتے ہیں، ان حضرات سے، ان سلف صالحین سے ہمارا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں جو اہل الحدیث نے جو دلائل پیش کیے ہیں، محدثین نے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان کا مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہم ان کو بتا رہے ہیں تاکہ تمام حدیثیں میں آپس میں انطباق ہو جائے، منطبق ہو جائیں اور کہیں پہ کوئی تعارض محسوس نہ ہو۔ تو دیکھیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کوئی سوال کرتا اور اس کے بارے میں اس کی وجہ سے کوئی سخت حکم آ جاتا تو اس کے ذمہ دار وہ آدمی ہوتا جس کی وجہ سے سخت حکم آیا۔ تو لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی، اب ایسے کوئی بات نہیں رہی۔ تو یہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس طرح کی نصوص زمانہ نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو دوسرا جواب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ دور حاضر کے جو مسائل ہیں، اس کے زمانے کے جو مسائل ہیں، اس پر تو توجہ نہیں دیتا، اور آئندہ زمانے کے جو مسائل ہیں، جو غیر اہم مسائل ہیں، اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دے، یہ منع ہے۔ یعنی قرآن ان نصوص میں، صحابہ کرام کے اقوال میں اور احادیث میں جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو منع کیا جا رہا ہے کہ موجودہ اور جو مسائل حاضرہ ہیں ان پر توجہ نہ کی جائے، بلکہ اس کے بجائے جو بعد کے مسائل ہیں، جو غیر اہم مسائل ہیں، ان پر توجہ کی جائے۔ تو یہ منع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو مسائل حاضرہ ہیں، جو ابھی کے کرنٹ مسائل ہیں، ان کو جو جس کو کہتے ہیں ہاٹ ایشو ہیں، تو ان کو زیادہ فوکس کرے، ان کے بارے میں زیادہ محنت کرے، اور جو مسائل زیادہ اہم نہیں ہیں ان پر زیادہ ان کو بعد کے لیے چھوڑے۔ لیکن اس کے باوجود بھی
ایک آدمی جو ہے وہ بعد کے مسائل پہ غور کر رہا ہے اور موجودہ دور کے مسائل سے وہ بے التفاتی کرتا ہے، بے توجہی برتتا ہے، تو ان کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جواب ہمارے بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوال ہیں فقہا کے، اپنا صحابہ کے، تابعین کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہیں کہ لا تستعجلوا بالبلیۃ قبل نزولها، اس کا مطلب ٹھیک ہے، ظاہر ہے، وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک انسان کو پہلے سے آئندہ پیش آنے والے مسائل جو بھی پیش نہیں آئے لیکن آئندہ پیش آ سکتے ہیں، اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بالکل پکے ٹھکے طریقے سے اور فتوے کے طور پر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جو مسائل ہیں ان میں تو وہ رائے ظاہر کرے اور اس میں فتویٰ دے، اور آئندہ دور کے جو مسائل ہیں اس میں باقاعدہ فتوے کی صورت میں رائے نہ دے، بلکہ صرف ایک تمرین کے طور پر، اور جس پہ دیکھیں نا دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے رائے، دونوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے اور رائے کو بھی فتویٰ سمجھ لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہا نے اور اہل الرائے نے جو بہت سے مسائل جو کہ پیش آئے نہیں تھے، ان میں جو رائے ان کو جو بتایا، ان کو حل کیا ہے، وہ صرف ان کی ایک رائے ہے، وہ ان کا فتویٰ نہیں ہے، وہ ایک رائے ہے، اور رائے بھی انہوں نے اس لیے پیش کی تاکہ ان کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں کو اندر مہارت پیدا ہو، ان کے اندر تفقہ اور بصیرت پیدا ہو سکے۔ تو اپنے شاگردوں کے اندر اجتہادی شان پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر تمرین و تمرن، ان کے اندر فقہی صلاحیتیں بیدار کرنے کے لیے وہ جو ہیں وہ مسائل کی مشق کروایا کرتے تھے۔ یہ صرف ان کا مقصد تھا، ورنہ تو ان کا بھی وہی اصل طرز عمل وہی تھا کہ جو مسائل حاضرہ ہیں، مسائل حاضرہ پر ہی وہ زیادہ فوکس کرتے تھے، اور اسی پر اس باقاعدہ جو فتویٰ جاری کرتے تھے وہ اسی پر جاری کرتے تھے۔ اور ایک اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو، سوالات نہ کرو، جو پیش نہیں آیا تو اس کے بارے میں نہ پوچھو، تو اس سے مراد ایسے سوالات ہیں جو الہاد سے متعلق ہوں، تشکیک پیدا کریں، لوگوں کے عقائد خراب کرنے والے ہوں، یا پہیلی نما سوالات ہوں، فضول سوالات ہوں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے سوالات نہ کرو۔ لہذا جو واقع میں کوئی حقیقی سوال ہو، اگرچہ وہ بعد کے دور کا ہو، لیکن وہ واقعی میں ایک اچھا مسئلہ ہو، جیسے کہ ہم نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، ان میں وہ واقعی ایسے اچھے سوالات تھے، تو جو مفید سوالات ہوں تو ان کا تو جواب، ان کا سوال کرنا اور جواب دینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ مفید سوالات ہیں۔ اور جو غیر مفید سوالات ہیں، فضول قسم کے سوالات ہیں، چاہے وہ دور حاضر کے سوالات ہوں یا بعد کے دور کے ہوں، لیکن وہ غیر مفید، نہ آج کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے نہ بعد کے دور میں، تو ایسے سوالات پھر نہیں کرنے چاہیے۔ اور 5واں جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو یہ فرمایا کہ بھئی ہم سے ابھی نہ پوچھو، جب آئے گا تو اس وقت ہم جواب دیں گے، یا بعض صحابہ کرام نے لعنت کی اس شخص پر جو ایسے باتیں پوچھتا ہے جو پیش نہیں آئی، تو وہ اصل میں یہ صحابہ کرام کے اندر جو ایک اجتہاد اور افتاء کے حوالے سے سخت خوف اور ہیبت پائی جاتی تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ تھا ان کے اندر، اس خوف خدا اور تقوی کا جو اعلیٰ معیار پہ وہ فائز تھے، اس وجہ سے یہ اقوال جو ہیں وہ اس خوف خدا کا، اس اعلیٰ تقوی کا وہ مظہر ہیں۔ ورنہ فی نفسی یہ جائز ہے، یہ فی نفسی آئندہ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پہلے سے بحث کرنا جائز